ہیں۔ جب اسلام ابتدا میں تھا تو حرم شریف میں تو مکہ ہی تھا، وہیں نماز فرض بھی کوئی نہیں تھی۔ 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 18 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور ان میں اتنا فرق ہے، ادھر بیت المقدس اور ادھر بیت اللہ۔ مدینہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف، تو شمال میں بیت المقدس اور ادھر مکہ۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ جو قبلہ ابراہیمی ہے وہ میرا کعبہ بن جائے، وہ میرا قبلہ بن جائے، یہ آپ کی تمنا تھی۔ تو 18 مہینے آپ اس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ تو بنو سلیم کی ایک معزز خاتون تھیں، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، برا بن معرور، وہ بیمار ہو گئیں۔ تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے ان کے محلے میں، وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا، پیدل گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھلائے بغیر ہم آپ کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، تیار کیا، کھلایا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو مسجد قبلتین کا نام سنا نا آپ، قبلتین۔ تو آپ حسب دستور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھائیں۔ جب آپ 2 رکعت کے تشہد میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ تشہد میں تھے۔ اچھا، ایک تو اس آیت میں جو میرے نبی کی جو شان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں قبلے کی طرف، ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کروں گا۔ تو قد نری تقلب وجهک فی السماء، تو اب اس کے بعد اگر اللہ فرماتے فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو میرے محبوب اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں، تو کوئی کمی ہے مضمون میں؟ سری ماری جاندے یوں تو نہیں کیا جاتا۔ میں نے پوچھا ہے زبان سے بتا، تم یوں کر رہے ہو، یہ تو بھینس کرتی ہے یا گائے کرتی ہے یا بیل کرتا ہے۔ اس میں ایک آیت کا اضافہ میرے نبی کی شان بتاتا، قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی وحی۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، ہم آپ کے اکرام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ ادھر پھیریے۔ اس کے بیچ ایک آیت آئی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ کمال، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کمال، کیا کمال، کیا بلند ہستی ہے۔ اسی سے میں پوری امت باغی ہوئی بیٹھی، ساری امت بغاوت۔ تو اس میں میرے نبی کی شان بڑی بلند ہو کے آئی ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہم میرے محبوب آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہاں بھی یہی شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائیو، جب میرا اللہ اپنے محبوب کی اس طرح عزت احترام کرتا ہے، جبکہ وہ خالق اور وہ مخلوق، یہ عبد وہ معبود، وہ مالک یہ مملوک، اور اللہ آپ سے ایسا پیار، عزت، اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے۔ ہم تو آپ کی امت ہیں، سیرت کی زندگی پڑھو اور ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو۔ ہم صرف داڑھی رکھن اور پگڑی باندھنے کو کہتے ہیں یہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا، یہ تو 2 چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، اسی سے وہ کہتا بس میری تو زندگی پوری ہو گئی۔ نہیں، میرے نبی نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بیوی سے کیسے چلے، بچوں کے ساتھ کیسے چلے،
دوستوں کے ساتھ کیسے چلے، دشمن کے ساتھ کیسے چلے، کاروبار زندگی میں کیسے چلے، اس میں آپ کی قدم بقدم غلامی کرنا.